بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اپریل 2025 پنجاب میں توڑی سیل کس طرح ہو رہی ہے، اس کی کٹائی کس طرح ہو رہی ہے، مشین والے کیا لے رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو میں آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ جو میرے علاقہ ضلع اکاڑا میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے وہ 3.5 من لے رہے ہیں، جو کٹر کے ساتھ کٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد مزدور اس کو باندھ کر پیڑ لگا کر دے دیتے ہیں، اور جو 4 من لیتے ہیں وہ داتری کے ساتھ اس کی کٹائی کرتے ہیں اور انہوں نے تمام گندم اکٹھی کر کے پیڑ لگا کر دے دینا ہے اور 4 من لے رہے ہیں۔ اور جو 4.5 من لے رہے ہیں انہوں نے داتری کے ساتھ اس کی کٹائی کرنی ہے، گندم کی کٹائی کرنے کے بعد اس کو مانیاں بنا کر اور مکمل کر کے پیڑ لگا کر ذمہ دار کو انہوں نے دے دینا ہے، اور اس کے بعد اس نے مشین سے بھی اس کو گزارنا ہے، تب جا کر اس نے 4.5 من لینے ہیں۔ یہ 3 قسم کی میرے علاقے میں کٹائی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو توڑی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ کم سے کم جو وہ 16,000 روپے 1 ایکڑ کا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 20,000 روپے 1 ایکڑ کا ہے۔ شروع میں 16,000 روپے کے حساب سے سیل ہوتی رہی، وہ مل والوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے عوام کو پاگل بنا دیا کہ کوئی گندم نہیں لے رہا، کوئی توڑی نہیں لے رہا، کیونکہ مریم نواز نے ایسا کام خراب کیا کہ تمام جو کسان ہیں وہ رو رہے ہیں۔ وہ ایک لفظ جو ہے وہ عام ہو چکا ہے کہ بھی ہر چیز سستی ہو گئی ہے، ہر شے جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے۔ وہ گندم کا جو اثر ہے وہ توڑی کے اوپر بھی پڑ گیا۔ آپ کو سامنے توڑی نظر آ رہی ہے، یہ میری اپنی ذاتی توڑی ہے جو سامنے آپ کو یہ دھڑ نظر آ رہی ہے، تو یہ میں نے 20,000 روپے بولی کے اوپر آ کر میں نے سیل کیا، اور الحمدللہ میری توڑی جو اچھی سیل ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج 25 اپریل ہے، تو اس لیے توڑی کو سٹاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں چھوٹے ذمہ دار کو۔ اگر کسی کے پاس جانور نہیں ہے تو وہ فوری طور پر توڑی کو سیل کرے، چاہے 20,000 کی جائے، چاہے اس کی 18,000 روپے کی جائے، چاہے 17,000 روپے کی جائے۔ جس کے گھر کے حالات اچھے چل رہے ہیں وہ اس کو ہر حالت میں اس کی دھڑ بنائے اور اس کی لپائی کرے، وہ آرام سے سیل کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے کام اس کے اوپر کاروبار کرنا شروع کر رہی ہے، وہ لوگوں سے مریم نواز کی آواز پر سستی توڑی لے رہے ہیں اور سٹاک کرتے جا رہے ہیں، اور سردیوں میں انہوں نے جو 20,000 کی لی ہے وہ انہوں نے 40 سے 50,000 روپے کی سیل کرنی ہے۔ لہٰذا تمام جو فائدہ ہے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو ہوا ہے، جو چھوٹا غریب ہے وہ تو اس کو تو زیادہ سے زیادہ نقصان ہی اس کا ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کی زمین دانے گھر لے جانے سے وہ ذمہ دار یا کسان نہیں کھلاتا ہے۔ جس وقت وہ اپنی توڑی کی لپائی کر لیتا ہے تو سمجھے وہ اصل کسان اور ذمہ دار ہے، اس وقت وہ فارغ ہوتا ہے۔ دانے گھر لے جانے سے وہ ذمہ دار اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے جب آپ تھریشر سے فارغ ہوں، دانے گھر لے جانے کے بعد اگر آپ نے رکھنی ہے تو اس کی دھڑ بنا کر اس کی لپائی کریں، اگر سیل کرنی ہے تو فوری طور سیل کر دیں۔ یہ اچھے ذمہ دار کی یہ پہچان ہے اور یہ نشانی ہے۔ اور اچھی کوالٹی کی مشین لگائیں تاکہ آپ کا جو دانہ ہے وہ توڑی میں نہ جائے۔ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔